نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ حدیث کا تو جو بھی مسئلہ ہے وہ اہم ہی ہوتا ہے، میں بار بار اہم کا استعمال کرتا ہوں۔ تو وہ یہ روایت ہے ابو داؤد میں 4376 اس کا نمبر ہے، 4376 ابو داؤد میں ہے، اور سنن نسائی میں بھی یہی روایت موجود ہے، اس کا نمبر ہے 4889 سنن نسائی میں نمبر ہے، اور راوی دونوں کے عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو، اگر حدود نافذ کرنی ہو تو آپس میں نظر انداز کر دیا کرو، اگر وہ میرے پاس آ گیا تو پھر حد واجب ہو جائے گی۔ یہ ذرا توجہ سن لیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاملہ طے کر لیں، اس کو معاف کرنا ہے معاف کر دیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن جب ایک بار حاکم کے پاس پہنچ گیا وہ معاملہ تو پھر وہاں معافی نہیں ہوگی، وہاں اس پہ حد نافذ کی جائے گی۔ ایسے ہی ایک صحابی کی چادر چوری کر لی تھی کسی چور نے، تو وہ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو جب لیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چادر اس پہ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس لانے سے پہلے تو نے کیوں نہیں صدقہ کیا؟ اب تو اس پہ حد نافذ ہوگی۔ یہی آپ نے فرمایا، ان دو جو میں نے روایتیں آپ کو بتائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے معاملہ طے کر لو، جب میرے پاس آ گیا تو پھر اس پہ حد نافذ ہوگی۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے 4397 ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت مانگ کے چیز لے گیا اور واپس نہ کرے، مانگ کے لے گیا تھا لیکن واپس نہ کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے 4397۔ اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی چوری کرنے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یا سزا نہیں دی جائے گی؟ وہ بھی توجہ سے سن لیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے 2594 اور ابو داؤد میں روایت ہے 4390۔ یہ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت کرتے ہیں ابن ماجہ میں 2594 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے صرف کھانے کے لیے، اس کو بھوک لگی تھی، اس نے کھانے کے لیے پھل چوری کر لیا ہے، پھر توجہ سنیں، کھانے کے لیے، صرف بھوک لگی تھی کھانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں، تو پھر اس پہ حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اگر صرف کھانے کے لیے، میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، ویسے تو چوری بہت بری بات ہے، پوچھ کے چیز لینی چاہیے، لیکن اگر مالک وہاں نہیں تھا، اس کو بڑی بھوک لگی تھی، تو اس نے صرف کھانے کے لیے کوئی پھل لے لیا ہے، تو اس پہ حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے 4390، یہی روایت ہے، اور وہاں اس کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو ابن ماجہ میں ہے 2594 اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایتیں دونوں ایک ہی ہیں کہ پھل اگر صرف کھانے کے لیے لیا ہے غیر موجودگی میں مالک کی تو اس پہ حد نہیں ہوگی، اگر جمع کرنے کے لیے یا بیچنے کے لیے ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ 4388 اس کا نمبر ہے کہ ایک شخص نے کسی کے باغ سے ایک پودا چرا کے تو اپنے مالک کے باغ میں لگا دیا، تو اس کے اوپر بھی اگر پودا چرایا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہ ابو داؤد کا میں نے آپ کو نمبر بتا دیا ہے 4388۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، چوری کرنا بہت بری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز پہ کون سی حد لگتی ہے اور کس پہ نہیں لگتی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے گھر میں لا کے رکھیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اور نئے دوست جو سن رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں صرف حدیث رسول اور مسائل، اس کے علاوہ کوئی کسی کے خلاف بات، کسی مسلک کے خلاف کوئی قصے کہانیاں، کوئی لطیفے بازی، انشاءاللہ یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔